سلطان مصطفیٰ نے تخت پر آنے کے بعد سلطان عثمان کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کیا، لیکن مصطفیٰ کی نااہلی اب بھی مسلسل برقرار تھی۔ اس کے دور حکومت میں سلطنت میں بدامنی اور سازشیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ چنانچہ اگست 1623 عیسوی کو مصطفیٰ دوسری مرتبہ معزول کیا گیا اور سلطان عثمان کا بھائی شہزادہ مراد، جس کی عمر صرف 12 سال تھی، کو 10 ستمبر 1623 عیسوی کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ابتدائی چند سال تک سلطان کی جگہ احکامات ان کی والدہ سلطانہ کی طرف سے چلتے تھے، لیکن بہت جلد سلطان مراد نے اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر زوال کے شکار سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن کر سامنے آئے۔ سلطان مراد کے اقتدار میں آنے کے بعد صفویوں نے عثمانی سلطنت پر حملہ کر کے بغداد اور موصل پر قبضہ کر لیا اور ایرانیوں کا ان شہروں پر 15 برس قبضہ رہا۔ آخر 1638 عیسوی میں سلطان مراد نے اپنے عہد کی آخری مہم کے طور پر ان علاقوں پر حملہ کر کے انہیں اپنی سلطنت میں دوبارہ شامل کر لیا اور صفویوں سے 15 ستمبر 1639 عیسوی کو ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے ایوان ایرانیوں کو واپس کر دیا گیا، جبکہ بغداد اور اس کے ملحق علاقے پر عثمانی کا قبضہ باقی رہا۔ 9 فروری 1640 عیسوی کو 28 سال کی عمر میں سلطان مراد کی وفات ہوئی۔ سلطان مراد کی وفات کے بعد ابراہیم تخت نشین ہوئے اور انہوں نے تخت نشین ہونے کے بعد آسٹریلیا اور ایران سے امن معاہدے کیے۔ 1645 عیسوی میں انہوں نے وینس کے خلاف جنگ لڑی۔ اس کے علاوہ سلطان ابراہیم کا دور انتہائی بغاوتوں اور بدامنیوں پر مشتمل تھا۔ ہر جگہ لوٹ مار تھی، یہاں تک کہ ینیچری فوج میں اعلیٰ عہدے رشوت کے عوض بکنے لگے تھے اور عوام ظلم و مہنگائی سے پریشان تھی، جبکہ ابراہیم نے خود عیش و عشرت سے خزانے کو کافی نقصان پہنچایا اور آخر کار تنگ آ کر ابراہیم کو معزول کر کے شہزادہ محمد کو، جس کی عمر ابھی صرف 7 سال تھی، تخت نشین کر دیا گیا۔ محمد رابع کا دور حکومت تقریباً 39 سال تک کا تھا۔ انہوں نے زوال پذیر سلطنت کو پھر سے مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سلطان محمد نے وینس، پولینڈ، ٹرانسلوینیا اور روس کے خلاف فوجیں روانہ کیں، جو کہ کامیاب لوٹیں، لیکن 1683 عیسوی میں ہونے والی جنگ واینا کو، جو کہ عثمانیوں اور آسٹریلیا کے درمیان تھی، اس جنگ میں عثمانیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اگر عثمانی قرہ مصطفیٰ، جو کہ اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے، چاہتے تو یہ جنگ جیت سکتے تھے، لیکن قرہ مصطفیٰ کی لالچ اور حرص نے عثمانی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا اور عثمانی دستوں کو پسپا ہونا پڑا۔ بعد میں سلطان کے حکم پر قرہ مصطفیٰ، جو کہ اس شکست کا ذمہ دار تھا، کو قتل کر دیا گیا۔